وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غورث بن حارث۔ غورث بن حارث کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، تو ایک آدمی آیا اور تلوار ہاتھ میں لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یاد رکھیے گا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4139۔ لیکن اس واقعے کو مسند احمد کے حوالے سے ہم اور آپ جانیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد، مسند جابر بن عبداللہ حدیث نمبر 15190، صحیح روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غورث بن حارث آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور کہا من یمنعک منی، کون ہے مجھ سے آپ کو بچانے والا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ ہی بچانے والا، یاد رکھیے گا۔ فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یمنعک منی، کون ہے تم کو مجھ سے بچانے والا؟ اب وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا نہیں، مسلمان تو تھا نہیں۔ مسلمان کو کس پر بھروسہ؟ اللہ پر، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کن کخیر آخذ، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا تو اس نے کہا نہیں، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ولیکن اعاہدک علی اللہ اقاتلک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور جو قوم آپ سے لڑتی ہے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ فخلی سبیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور کہا چلے جاؤ۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی چیز تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو ایک سفر سے لوٹتے وقت آیا اور اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ کوئی زور زبردستی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اس لیے ہم بھی دشمنوں کو معاف کریں۔ یہ واقعات ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔